يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ کی خدمت میں ایک سوال آیا ہے، اسے پیش کروں گا. جی، اور جیسی ایک اور مثال ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، امام فرض نماز پڑھانے کے بعد جو دعا کراتا ہے سبھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. بہت ہی ضروری کوشچن ہے، بہت ضروری. میرے کچھ دوست ہیں وہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، اور میں حنفی ہوں. سر بہت ساری باتوں پہ، جیسے رفع الدین پہ، ایسے بہت سارے مسئلوں پہ جو ان کی دلیلیں ہوتی ہیں جی، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر دلیل ہے، وہ اسٹرانگ دلیل دیتے ہیں. تو میرا من کرتا ہے کہ میں اہل حدیث مسلک کو اپناؤں. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی حنفی رہ کر بھی ان باتوں پر عمل کر سکتا ہے یا اسے اہل حدیث ہی بننا پڑے گا؟ کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ جب میں مسجد میں جاؤں تو رفع الدین کروں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا حنفی مسلک ہے جس میں رفع الدین ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ آپ خود حنفی تھے. بالکل. جب ہوں مجھے پوری کنفرم جانکاری نہیں ہے. پلیز رہبری فرمائیں ہماری. ہاں جی، السلام علیکم. جی میں حضرت جی میں انڈیا سے ہوں، اس میں پنجاب اسٹیٹ ہے ہماری، اور میرا نام ناسم خان ہے. جی نسیم خان صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کون یہ بات سمجھ سکتا ہے اچھی طرح سے. آپ بہرحال بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ آزمائش اور امتحانات سے گزرے ہیں حنفی مذہب چھوڑنے کے بعد. آپ آج کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو یہاں پر لنک دے رہا ہوں، اتباع مذاہب کے بارے میں جو سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ ہے، اسے آپ ضرور دیکھ لیجئے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی لازم ہے یا نہیں. دوسری چیز جو میں آپ کے سوال پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ حنفی رہنا چاہتے ہیں اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اگر صحیح حنفی ہوں گے تو آپ صحیح حدیث پر ہی عمل کریں گے. وہ احناف جو صحیح احادیث کو اپنے مذہب کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ تو امام کی بات مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور نہ ہی امام شافعی کی بات مانتے ہیں، نہ ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مانتے ہیں، اور نہ ہی امام احمد ابن حنبل کی مانتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. کیونکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. اگر آپ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر رہنا چاہتے ہیں تو ان کا مذہب یہ ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں حنفی ہوں لیکن صحیح حدیث پر عمل نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی اس کو پرواہ بالکل نہیں ہے۔ اگر اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہوتی تو وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے
ان کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے. آپ حنفی رہتے ہوئے قرآن اور سنت کی پیروی کریں، یہ تو آپ قابل مبارکباد ہیں. اگر آپ رہ سکتے ہیں حنفی، حالانکہ وہ لوگ جو کہ آپ کے ارد گرد میں بسے ہوئے ہیں وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے. ہم ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں. ہم نے جب یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا شروع کرا، گھر ہی سے مخالفت ہوئی، گھر ہی میں طرح طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملی. یہ تو جناب سعودی عرب میں جا کے میں دارالعلوم دیوبند گیا، اور دارالعلوم دیوبند جانے کے بعد مجھے سب سے پہلے جو وہاں سننے کو ملا وہ یہ کہ یہ شخص جو ہے وہابی ہو گیا ہے. مجھے اس وقت تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ وہابی ہوتا کیا ہے. اب انہوں نے ہی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بحث و مباحثہ کیا اور اس بات کو واضح ہونے میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے، کسی خاص مکتب فکر پر نہیں. آپ درست فرما رہے ہیں. جو اہل حدیث ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے. آپ کو کبھی بھی اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ فلانے بزرگ کے قول پر عمل کیجئے، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ ہم تو امام ابو حنیفہ کی بات کو بغیر دلیل نہیں تسلیم کرتے رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کے بزرگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے. ہمارا مذہب کہ اگر ہمارے قول کو قرآن اور حدیث کی مخالفت میں پاتے ہو تو اس کو رد کر دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر کی تمام باتوں کو لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باتوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ اگر حنفی رہنا چاہتے ہیں رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح دلیل کا مطالبہ کیجئے، صحیح دلیل پر عمل کیجئے، قرآن اور حدیث پر عمل کیجئے. آپ دیوبندی رہیں، بریلوی رہیں، کچھ بھی رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ صحیح حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ لوگ ہی آپ سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کریں گے. اس کی تو نمازیں درست نہیں ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے امام کے مطابق نہیں ہیں. آپ کو مسجد میں تنگ کیا جائے گا، آپ کے آمین کہنے سے، آپ کے رفع دین کرنے سے آپ پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. اس وقت آپ خود، وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ آدمی اہل حدیث ہو گیا ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، بلکہ وہ خود آپ کو یہ کہیں گے، جیسے مجھے کہا تھا نا کہ یہ تو سعودی عرب جا کر وہابی ہو گیا ہے. تو بھائی میرے، یہ نام ہم نہیں دیتے، یہ نام وہ لوگ دیتے ہیں. ہمیں بہرحال اس بات پر بہت اچھا لگا مجھے یہ بات سن کر کہ ہمارے بھائی جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں، صحیح منہج کی دعوت دیتے ہیں. اگر آپ کو ان کے کہنے پر صحیح حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بھی قابل مبارکباد ہیں، وہ احباب بھی قابل مبارکباد ہیں. اور اللہ رب العالمین میری اس مختصر سے گفتگو کو آپ کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کر دے، اور اسے سن کر آپ اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے ذریعہ اور اسباب بنے گی. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیں، اور اندھی تقلید، مذہبی تعصب اور شخصیت پرستی، شیخ ابن باز کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ رابطے میں رہیں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. کیونکہ آپ کو اور مجھے اللہ رب العالمین نے اتباع کرنے کے لیے جو فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے اس کی اتباع کا حکم ہے، نہ کہ اولیاء کی پیروی اور اندھی تقلید کا حکم ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب.